بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم نے اس میں ضمیر کا تعارف اور اس کی کچھ بنیادی معلومات حاصل کی تھیں اور اردو کی کچھ ضمائر ذکر کی تھیں۔ اردو میں چند ایک ضمائر استعمال ہوتی ہیں، لیکن چونکہ عربی ایک وسیع زبان ہے، اس میں متعدد اور بکثرت ضمائر استعمال ہوتی ہیں۔ تو عربی میں استعمال ہونے والی ضمائر کی تعداد 70 ہے۔ ہم اس لیکچر میں 70 ضمائر کو 5 قسموں میں تقسیم کریں گے اور اس کا شجرہ بنائیں گے، یعنی اس کا نقشہ بنا کر اس کو سمجھیں گے، اور پھر ایک ایک قسم کو لے کر اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ضمائر کی 2 قسمیں بنا لیتے ہیں، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ ضمائر منفصلہ کی پھر 2 قسمیں ہو جائیں گی، مرفوع اور منصوب ضمائر۔ تو سب سے پہلے مرفوع کو لیتے ہیں کہ متکلم کی ضمیر ہوگی، اس میں انا اور نحنو آ گئے، یا مخاطب کی ضمیر ہوگی، اس میں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ 6 ضمائر آ گئی، یا پھر غائب کی ضمائر ہوں گی اور اس میں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ 6 ضمائر آ گئیں۔ یہ کل 14 ضمائر ہو گئیں۔ اب منفصلہ کی دوسری قسم کو دیکھ لیتے ہیں، منصوب۔ تو اس کی بھی 3 قسم کی ضمائر ہوں گی، متکلم کی ہوں گی، مخاطب کی ہوں گی اور غائب کی ہوں گی۔ متکلم کے اندر آ جائیں گی ایایا اور ایانا، اور مخاطب میں آ جائیں گی ایاکا، ایاکما، ایاکم، اور ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، اور غائب میں آ جائیں گی ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ۔ یہ بھی 14 ضمائر مکمل ہوئیں۔ اب چلتے ہیں، منفصلہ کے مقابلے میں دوسری قسم بنائی تھی متصلہ۔ متصلہ کی پھر 3 قسمیں بن جائیں گی، مرفوع ضمائر، منصوب اور مجرور۔ مرفوع کی پھر آپ 2 قسمیں بنا لیں، مرفوع بارز، یعنی وہ ضمائر جو الفاظ میں مذکور ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ان کو بولا جا رہا ہوتا ہے، اور مستتر یعنی چھپی ہوئی ضمائر۔ بارز کی پھر 3 قسمیں ہو گئیں، متکلم کی ضمیریں جیسے کتبتو اور کتبنا، مخاطب کی جیسے کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، اور غائب کی ضمائر میں کتبا، کتبو، کتبتا، کتبنا۔ ان تمام الفاظ میں ضمیر ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، لہذا کتبتو میں تو اور کتبنا میں نا، کتبتا میں تا، کتبتما میں تما، کتبتم میں تم، کتبتی میں تی، کتبتما میں تما، کتبتن میں تن ضمیریں ہیں، اور کتبا میں الف، کتبو میں واو، اور کتبتا میں پھر الف، اور کتبنا میں نون، یہ ضمائر ہیں۔ اور مرفوع کی دوسری قسم بنی تھی، اس میں 2 غائب کی ضمیریں آ جائیں گی، کتبہ میں ہوا اور کتبت میں ہیا۔ متصلہ کی دوسری قسم تھی منصوب۔ منصوب کی پھر 2 قسمیں بن جائیں گی، منصوب بالفعل یا منصوب بالحرف۔ منصوب بالفعل کو پہلے لیتے ہیں، اس میں پھر 3 قسمیں بنے گی، متکلم کی ضمائر
جیسے آجبنی اور آجبنا، اور مخاطب کی 6 ضمائر جیسے آجبا کا، آجبا کما، آجبا کم، آجبا کی، آجبا کما، آجبا کننا، اور غائب کی 6 ضمائر آ جائیں گی آجبہ، آجبہما، آجبہم، آجبہا، آجبہما، آجبہن۔ متکلم کے صیغوں میں نی اور نا یہ ضمائر ہیں، اور مخاطب کے صیغوں میں کا، کما، کم، کی، کما، کننا یہ ضمائر ہیں، اور غائب کے صیغوں میں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا یہ ضمائر ہیں۔ بقیہ تفصیل اپنے اپنے موقع پر آ جائے گی۔ اور دوسری قسم بنے گی منصوب بالحرف۔ اس کی پھر 3 قسمیں آ جائیں گی متکلم کی ضمائر جیسے اننی، اننا، مخاطب کی انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکننا، اور غائب کی ضمائر ہیں انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن۔ اس کے بعد ہیں مجرور۔ مجرور کی بھی 2 قسمیں بن جائیں گی، مجرور بالاسم اور مجرور بالحرف۔ مجرور بالاسم کو پھر آپ 3 قسموں میں تقسیم کر لیں۔ متکلم کی ضمیریں جیسے تلمیذی، تلمیذنا، مخاطب کی ضمائر تلمیذکا، تلمیذکما، تلمیذکم، تلمیذکی، تلمیذکما، تلمیذکن، اور غائب کی ضمائر بنے گی تلمیذہ، تلمیذہما، تلمیذہم، تلمیذہا، تلمیذہما، تلمیذہن۔ اور دوسری قسم تھی مجرور بالحرف، اس کو بھی 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ متکلم کی ضمیریں بنے گی فیا اور فینا، مخاطب کی ضمائر فی کا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکنہ، اور غائب کی ضمیریں بنے گی فیہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن۔ اب ہم اپنی 5 قسمیں مکمل کرتے ہیں۔ تو مرفوع منفصل کی 14 ضمائر یہ پہلی قسم ہوئی، اور منصوب منفصل کی 14 ضمائر یہ دوسری قسم ہوئی۔ اب متصل کی طرف آئیں۔ متصل میں مرفوع بارز ہوں یا مستتر ہوں یہ 14 ضمائر یہ تیسری قسم ہوئی، اور منصوب متصل کی چاہے منصوب بالفعل ہوں یا منصوب بالحرف ہوں یہ چوتھی قسم ہوئی، اور مجرور میں چاہے مجرور بالاسم ہو چاہے مجرور بالحرف ہو یہ 5ویں قسم ہوئی۔ ان ضمائر کی تفصیل ہم اگلے لیکچرز میں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔